کھیلوں کی خبریں شامل کریں گے۔ پی سی بی نے گلوبل T20 کے لیے بابر اعظم، محمد رضوان اور شاہین افریدی کو این او سی جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی سی بی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیگر کھلاڑیوں کے علاوہ بابر اعظم، محمد رضوان اور شاہین افریدی کی جانب سے گلوبل T20 ایونٹ کے لیے این او سی کی درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ اگست 2024 سے مارچ 2025 کے عرصے میں پاکستان کے مصروف کرکٹ کیلنڈر کو مد نظر رکھنے کے بعد آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میچز اور اگلے سال آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 شامل ہیں، اور تینوں کھلاڑیوں کے ساتھ قومی سلیکشن کمیٹی کے ساتھ مشاورت کے بعد ان کی درخواستوں کو مسترد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم کی سب سے تجربہ کار کھلاڑی ملائکہ نور نے انٹرنیشنل فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ ملائکہ نور 2010 میں بننے والی پہلی پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم میں شامل تھی اور اب تک ہونے والے ہر اہم ایونٹ میں انہوں نے بطور ڈیفینڈر پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم کی نمائندگی کی۔ ملائکہ نور نے مختلف ایونٹس میں پاکستان کی جانب سے 25 میچز کھیلے۔ انہوں نے 2010 میں مالدیپ کے خلاف پاکستان کی پہلی انٹرنیشنل فتح میں گول کیا تھا۔ ملائکہ نور نے سوشل میڈیا پر اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ ہے کیونکہ وہ اس کے لیے تیار نہ تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ مزید اور چند سال پاکستان کے لیے کھیلیں، لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے، اس لیے انٹرنیشنل فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنا پڑ رہا ہے۔ ملائکہ نور بدستور ڈومیسٹک فٹ بال کھیلتی رہیں گی۔ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے خراب کارکردگی پر 4 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو شوکوز نوٹس جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کا ایکسین، CNW اور غیر حاضر ملازمین کو بھی معطل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بارکان، لورالائی، موسیٰ خیل، دکی کے اضلاع کے ڈیوٹی سے غیر حاضر ڈاکٹرز اور اساتذہ کو معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اضلاع کی کارکردگی اجلاس میں ڈپٹی کمشنرز غیر حاضر ملازمین سے متعلق اطمینان بخش جواب نہ دے سکے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سیکرٹری صحت کو 1 ہفتے میں ڈویژن کے صحت کے مسائل حل کرنے کی ہدایت۔ کہا کسی بھی شعبے میں لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ آج کراچی سمیت سندھ کے مختلف مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان کے بعض علاقوں، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ جنوبی پنجاب کے بعض مقامات پر بھی تیز بارش ہو سکتی ہے۔ جمعے کو ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت دلبدین اور جیکب آباد میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم کو سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جج مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد سے بشارت راجہ کی رپورٹ دیکھیے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں 1 سال کے لیے 2 ایڈ ہاک ججز کے ناموں کی منظوری دی گئی۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے دونوں ایڈ ہاک ججز کے ناموں کی مخالفت کی گئی، تاہم جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس مظہر عالم میاں خیل کی مخالفت کی اور موقف اختیار کیا کہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل انکار کر چکے۔ جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود کے نام پر جسٹس منیب اختر کے علاوہ کمیشن کے تمام ارکان نے اتفاق رائے کیا، جبکہ جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل کا نام 3-6 کی اکثریت سے منظور ہوا، جبکہ مظہر عالم میاں خیل کی جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے مخالفت کی۔ سپریم کورٹ کے ایڈ ہاک ججز کے طور پر 4 سابق ججز کے نام تجویز کیے گئے۔ جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم اور مقبول باقر کے بعد جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم کی بھی ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت، تاہم جسٹس مظہر عالم کے نام کی ان کی رضامندی سے مشروط منظوری دی گئی۔ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درآمد کا اعلان۔ عدالتی فیصلے کے کسی نقطہ پر عمل درآمد میں رکاوٹ کی صورت میں لیگل ٹیم کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ الیکشن کمیشن نے کمیشن سے استعفے کے مطالبے کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ کمیشن کسی قسم کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ اسلام آباد سے ابراہیم عباسی کی رپورٹ دیکھیے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا کل اور آج سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے سلسلے میں اجلاس ہوا۔ الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر اور معزز ممبران پر مسلسل بیجا تنقید کو مسترد کر دیا۔ کمیشن سے استعفے کے مطالبے کو مضحکہ خیز بھی قرار دیا۔ واضح کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کسی قسم کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق
مطابق کام کرتا رہے گا۔ الیکشن اعلامیہ میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا۔ کمیشن کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف مختلف فورم پر گئی، لیکن فیصلے کو برقرار رکھا گیا۔ پی ٹی آئی سے الیکشن ایکٹ کی دفعہ 215 کے تحت بیٹ کا نشان واپس لیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق جن 39 ارکان اسمبلی کو پی ٹی آئی کے ارکان قرار دیا گیا ہے، انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پارٹی ٹکٹ اور ڈکلیریشن جمع نہیں کروایا، جبکہ پارٹی ٹکٹ اور وابستگی ظاہر نہ کرنے پر 41 ممبران اسمبلی کو ریٹرننگ افیسر نے آزاد حیثیت میں انتخابات حصہ لینے کی اجازت دی۔ انتخابات کے 3 روز بعد ان ایم این ایز نے رضاکارانہ طور پر سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی۔ اس کیس میں پی ٹی آئی الیکشن کمیشن، پشاور ہائی کورٹ اور نہ ہی سپریم کورٹ میں پارٹی تھی۔ تو دوسری جانب رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آزاد آئینی ادارہ ہے، کوئی ابہام ہے تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ سوال کچھ اور تھا اور عدالت کی طرف سے فیصلہ کچھ اور آ گیا۔ جب ایسے فیصلے ہوں گے جن کی کوئی لاجک نہیں ہوگی تو اتنی بات تو ہوگی۔ امید ہے سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جلد آ جائے گا۔ قانونی ٹیم سے مشاورت کرنی چاہیے کہ تفصیلی فیصلے کے بعد کیا حکمت عملی اپنائی جائے۔ ہمارا دو ٹوک موقف ہے کہ آئین کا تحفظ کریں گے۔ کوئی شخص فیصلے سے متاثر ہو رہا ہے تو اسے فیئر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے۔ حکومت کو خطرہ اپنی نالائکی اور نااہلی سے ہو سکتا ہے۔ شاید مسلم لیگ نون کے پاس بیچنے کے لیے کوئی بیانیہ نہیں۔ سینیٹر فیصل وافتہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت معیشت اور سیکیورٹی کا چیلنج ہے۔ مخصوص سیٹوں کے فیصلے پر پہلا فیز الیکشن کمیشن ہے۔ مخصوص سیٹوں کے لیے اسپیکر، پارلیمنٹ اور صدر کا پروسیس ابھی باقی ہے۔ فیصل وافتہ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آئین کی تشریح کر سکتی ہے، ری رائٹ نہیں کر سکتی۔ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن خود کو سپریم کورٹ سے اوپر اپیلیٹ کورٹ سمجھ رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے فیصلہ سنا دیا، تمام وضاحتیں فیصلے میں موجود ہیں۔ فیصلے میں ہدایت کی گئی ججز سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ان کا طریقہ کار ہے، اپنے خلاف فیصلہ آنے پر ججز کو دھمکاتے ہیں۔ پابندی کے حوالے سے مجھے کوئی لیٹر نہیں دیا گیا، میڈیا کو پیش کیا گیا۔ پابندی لگنا میرا اور پارٹی کا مسئلہ ہے۔ تحریک انصاف پر پابندی اور مخصوص سیٹوں کا یہ معاملہ ہے۔ پیپلز پارٹی سمیت تمام اتحادی جماعتیں ایک پیج پر آ گئی۔ پیپلز پارٹی نے مخصوص سیٹوں پر سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی حمایت کر دی ہے۔ صدر مملکت کی زیر صدارت ایوان صدر میں عام مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے اہم رہنما اور مسلم لیگ نون کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق شریک ہوئے۔ مشاورتی اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی، مخصوص سیٹوں پر اور دیگر اہم معاملات پر گفتگو ہوئی۔ اجلاس میں اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت اور پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کی اتحادی ہے۔ پیپلز پارٹی ہر آئینی اور قانونی فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ کسی پارٹی پر پابندی کا فیصلہ ایک اہم فیصلہ ہوگا۔ اجلاس میں تجویز دی گئی کہ کسی جماعت پر پابندی کا فیصلہ مشاورت اور سب پہلوؤں کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں میں رابطہ ہوا ہے۔ دونوں جماعتیں کمیٹی کی سطح پر باضابطہ مذاکرات پر آمادہ ہو گئی۔ اسد کیسر کی سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان سے ان کے رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال، معاشی، آئینی اور پارلیمانی امور پر بات چیت کی گئی۔ اسد کیسر نے مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے ناموں بارے آگاہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا مذاکراتی کمیٹی کے ناموں بارے جلد پی ٹی آئی قیادت کو آگاہ کیا جائے گا۔ بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے۔ وفاقی بجٹ کے بعد مسلسل تیسرے ہفتے سے ملک میں مہنگائی کا زور برقرار۔ ہفتہ وار بنیادوں پر شرح 0.76% مزید بڑھ گئی۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کا مجموعی پارہ ایک بار پھر 24.36% کی سطح پر پہنچ گیا۔ ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی جس کے مطابق رواں ہفتے میں 29 اشیاء مہنگی ہوئی۔ اسلام آباد سے شاہد اجمل کی رپورٹ دیکھیے۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 0.76% مزید بڑھ گئی۔ مجموعی شرح 24.36% ریکارڈ۔ ایک ہفتے کے دوران 29 اشیاء ضروریہ مہنگی، صرف 5 کے نرخ کم ہوئے۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ ادارہ شماریات کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران چکن فی کلو 38 روپے 29 پیسے مہنگا، قیمت 373 روپے 25 پیسے سے بڑھ کر 412 روپے تک پہنچ گئی، جبکہ رواں ہفتے میں خشک دودھ 390 گرام کا پیک 44 روپے 99 پیسے
पेट्रोल फी लीटर 10 रुपए तक और अंडे फी दर्जन 6 रुपए 78 पैसे तक महंगे हुए। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान लहसुन फी किलो 10 रुपए 42 पैसे महंगा हुआ, जबकि दालें, ताज़ा दूध, चीनी, चावल और दही भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। जबकि एक हफ्ते के दौरान टमाटर फी किलो 7 रुपए 29 पैसे और केले फी दर्जन 3 रुपए 62 पैसे सस्ते हुए हैं। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान सिर्फ 5 अशिया सस्ती हुई, जिनमें प्याज, दाल मसूर और LPG भी शामिल है, जबकि ब्रेड, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती, सिगरेट समेत 17 अशिया के दाम मुस्तहकम रहे। 9 अरकान सिंध असम्बली ने PTI से वाबस्तगी के सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं। अरकान सिंध असम्बली रेहान राजपूत, मोहम्मद अवैस, साजिद हुसैन, वाजिद हुसैन, सजाद सुमरो, रेहान बंदू, बिलाल जदोन, सरबुलंद खान और शबीर कुरैशी के PTI से वाबस्तगी के हल्फनामे जमा करा दी गए हैं। इलेक्शन कमीशन में सिंध असम्बली के आज़ाद अरकान के पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट्स फहीम खान ने जमा कराए। तहरीक इंसाफ ने अरकान कौमी असम्बली की इजाफी दस्तावेज भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई। PTI की मखसूस सीटों की इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली गई है। नामों की हतमी मंजूरी बानी PTI देंगे। PTI की मखसूस सीटों के लिए यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया हमजा का नाम सूबाई और कौमी असम्बलियों के लिए तजवीज़ किया गया। आयशा भुट्टा, सादिया अयूब, रुबीना खान, रुबीना रिजवान, रुबीना जमील और अशमा शुजा का नाम पंजाब असम्बली के लिए ज़ेर गौर हैं। फलक जावेद का नाम भी मखसूस सीटों के लिए तजवीज़ किया गया है। आपको बताएं, अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स की चेयरपर्सन शीला जैक्सन इंतकाल कर गई। शीला जैक्सन की उम्र 74 साल थी, छाती के कैंसर में मुब्तला थी। शीला जैक्सन की रियासत टेक्सास से रुकन कांग्रेस थी। शीला जैक्सन की रियासत पाकिस्तान ने हिलाल पाकिस्तान से भी नवाजा था। शीला जैक्सन ज़लज़ले और सैलाब समेत नागहानी आफात में पाकिस्तान के लिए पेश रहीं। आपको बता रहे हैं इस खबर के हवाले से, शीला जैक्सन की उम्र 74 साल थी, छाती के कैंसर में मुब्तला थी। शीला जैक्सन रियासत टेक्सास से रुकन कांग्रेस थी और शीला जैक्सन ली को पाकिस्तान हुकूमत ने हिलाल पाकिस्तान से भी नवाजा था। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।